نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف، لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب. تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور گھڑی دیکھ لیں، آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا. انسان یہ صرف شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے. شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے یہ. لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کام، وہ دیکھو وہ کام، وہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ چھوڑو پھر کر لینا، چلتے پھرتے کر لو، اٹھو اٹھو یہاں سے. جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح ادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو. لہٰذا کیا پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے. کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا، محروم ہی اٹھ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے، اور اکثر لوگ ورغلا لیے جاتے ہیں. 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے ہیں، گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں. اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے؟ ان کے برابر ہو جاؤ گے. بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتہ چل گیا. پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ کرنے لگے، پھر وہ آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے.